بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بے شمار خصوصی شان عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورج، چاند اور چراغ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور کثیر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے مثال بشریت کے ساتھ ساتھ نورانیت سے بھی نوازا ہے، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ فرمان وارث حقیقی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک اللہ پاک نے آپ کے سائے کو زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ کوئی انسان اس سائے پر پاؤں نہ رکھے۔ آپ نے یوں بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناپاک زمین پر پڑ جائے۔ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا مبارک نور سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا، اور چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ محترم ناظرین، نور مصطفیٰ کے سورج اور چراغ کے نور پر غالب آنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورج اور چراغ کی روشنیاں پھیکی پڑ جاتی، جیسے سورج کی روشنی کے سامنے چراغ کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ نمبر دو، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورج اور چراغ کی روشنی بالکل ختم ہو جاتی، جیسے سورج کے سامنے ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ حق نے انہیں بے مثل بنایا، پڑتا زمیں پر کیوں کر سایہ، نور خدا آزائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام امام احمد بن محمد ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا نور ہونے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن یا رات میں سورج یا چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ پیدا نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سایہ صرف کثیف جسم کا ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جسمانی کثافتوں اور غلاظتوں سے پاکیزہ فرما کر آپ کو سراپا نور بنا دیا تھا، اس لیے آپ کا سایہ بالکل بھی نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، نور کے لیے سایہ نہیں، سایہ اس جسم کا پڑے گا جو کثیف ہو۔ نور کا سایہ پڑے تو تنویر یعنی روشنی کون کرے؟ دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو آفتاب کا سایہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف و احسن، وہ انسان ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ الطف، یعنی روحوں اور فرشتوں سے کہیں زیادہ لطیف اور نورانی۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لستو کمثلکم، میں تم جیسا نہیں، لستو کا حیاتکم، میں تمہاری حیت پر نہیں، ایکم مثلی، تم میں کون مجھ جیسا ہے؟ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ محترم ناظرین، جب علماء کرام سے یہ سوال ہوتا یا کسی کے وسوسے کو دور کرنا ہوتا تو علماء حقہ اخبار و آثار کے حوالے سے عشق رسول میں ڈوب کر دلائل و براہین کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا کرتے، وسوسوں کی کاٹ کرتے۔
اور اگر اللہ رب العالمین کے مقدس بندوں میں صاحبان مشاہدہ کی جو جماعت ہے، ان کی بارگاہ میں اگر کسی کے دل میں اس طرح کا سوال پیدا ہوتا تو وہ زبان یا قلم سے جواب نہ دیتے، بلکہ سائل کو جواب میں مشاہدہ کرا دیتے، علم الیقین سے اٹھا کر عین الیقین کی منزل پر پہنچا دیتے۔ سائل اپنے سوال کا جواب آنکھوں سے دیکھ لیتا اور تصدیق و یقین کی وہ لازوال دولت پاتا جس کے بعد کسی اور دلیل کی، کسی اور حجت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن کامل بن جاتا۔ سرکار وارث ارث مصطفیٰ وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ اسی جماعت اہل مشاہدہ کے امام ہیں۔ آپ کا واقعہ ہے، منشی عبدالغنی خان صاحب وارثی تحریر فرماتے ہیں کہ سید الطاف علی صاحب جو کہ ایک سکہ اور بہت کم سخن صداقت شیار شخص تھے، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وارث مصطفیٰ رازدار حل عطا جان سیدہ زہرا ابن شہید کربلا سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ ایک مرتبہ کھویلی گاؤں کو پالکی میں تشریف لیے جاتے تھے اور میں پالکی کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس وقت میرے دل میں یہ خطرہ گزرا، یہ وسوسہ آیا کہ سرور کائنات شاہ موجودات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسی وسوسے میں اور اسی خطرے میں گرفتار تھا کہ میری نظر سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی پالکی کی طرف گئی تو کیا دیکھا کہ پالکی کا سایہ غائب تھا۔ اس وقت مجھ پر عجیب عالم حیرت طاری تھا جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتا۔ میں بار بار آفتاب کی طرف نگاہ کرتا، دھوپ کو دیکھتا، اپنی نظروں کو آسمان پر گھماتا، نہ کہیں ابر تھا، نہ دھوپ میں کچھ کمی تھی، آفتاب بھی خوب روشن، مگر سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی پالکی کا سایہ ندارت تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے بار بار خوب اچھی طرح دیکھا، باوجود کڑی دھوپ کے سرکار وارث ارث مصطفیٰ کی پالکی کا سایہ نہ تھا۔ اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ یہ سرکار وارث ارث مصطفیٰ کا تصرف باطن ہے، یہ آپ کی کرامت ہے، یہ میرے وسوسے کی کاٹ ہے، یہ میرے سوال کا جواب ہے۔ میرے وسوسے کی کاٹ ہو گئی، مجھے میرے سوال کے جواب میں مشاہدہ کرایا گیا۔ میں نے معجزہ رسالت کو بصورت کرامت وارث اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ محترم ناظرین، اس واقعے پر تھوڑا سا غور فرمائیے، کیا شان ہے۔ اللہ اللہ، سید الطاف علی صاحب وارثی نے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی بارگاہ میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ پالکی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جو خطرہ، جو وسوسہ ان کے دل پر گزرا، جو خیال ان کے دل میں آیا، سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اسے جان بھی لیا اور اس کے جواب میں مشاہدہ بھی کرا دیا اور یہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کی پالکی کا سایہ نہ رہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے سوچنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا علم غیب کا یہ عالم ہے تو علم غیب مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ ابن رسول اللہ، ان کی شان کا یہ عالم ہے تو خود ذات مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔